اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سسٹرز آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں دورہ قرآن 2018 ڈے 23 میں انشاءاللہ تعالی۔ اور امید ہے کہ قرآن کا یہ سفر ہم سب کو فائدہ دے رہا ہوگا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ الحمدللہ 20th جز ہمارا شروع ہو گیا، 2/3 سے ہم گزر گئے الحمدللہ قرآن کے میسج سے، اور بس اب آخری 10 پارے انشاءاللہ تعالی رہتے ہیں۔ تو بس وہی ہے کہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ کمر باندھ لے انسان، اور زیادہ فوکس ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم سننے کی کوشش کریں، اور جتنا بھی اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں اس سے اٹھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائیں، آمین، اور ہمارے دل میں اس قرآن کی محبت ڈال دیں، اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیں، آمین الہی آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج کا دن ہم اسٹارٹ کریں گے، سورہ العنکبوت ہے ہماری آج کا جہاں سے ہم نے آج شروع کرنا ہے دورہ قرآن کو۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے دعا، پھر ہم تلاوت کے ساتھ پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم
ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ تعالی ہم اب آیہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ العنکبوت یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں ایمان اور آزمائش جو ہے نا وہ اس سورہ کا ٹاپک ہے. انشاءاللہ پھر اسے دیکھیں گے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو نا. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. اور جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جی الحمدللہ سورہ کا سٹارٹ ہی بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سوال رکھتے ہیں. کیا لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہمیں ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو پھر یہاں پر مسلمانوں کی بھی اس غلط فہمی کا شاید جواب ہے کہ وہ صرف اس بنا پر جنت میں چلے جائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں, ہے نا. کیا بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور جو آج اسلام میرے اور آپ کے سامنے جس شکل میں موجود ہے, جس طرح موجود ہے, یہ اتنی آسانی سے تو نہیں آیا نا. کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ حق کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور یہاں پر ان آیات کے بارے میں کی تفسیر میں مطلب ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت نے روایت پیش کرتے ہیں وہ, اور یہ بخاری ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے تو ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں, اور میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے. یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں. ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا تھا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کنگے گھسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں. خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے گھٹ کے سفر کرے اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جسے وہ خوف کرے گا. جی تو بالکل آپ دیکھیے کہ اسلام کا جب نام لیتے ہیں اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب یعنی کہ ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہے نا, تو کیا اللہ سبحانہ کہتے ہیں بس تم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے, اپنے آگے مسلم لکھوا لینے سے نام میں کوئی جنت مل جائے گی؟ نہیں, بلکہ یہ جنت تو سودا ہے نا, یعنی اس کی قیمت چکانی پڑے گی, اس کی جو ہے وہ قیمت دینی پڑے گی. کس طرح سے؟ کبھی مال کی قربانی, کبھی جان کی قربانی, کبھی جذبات کی قربانی, رائٹ. اور دیکھیے کہ آج کے دور میں تو جان کی قربانی نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اس سے محفوظ بھی رکھے آزمائشوں سے, کیونکہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں اور ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. لیکن آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ وقت کی قربانی بھی بہت بڑی قربانی ہے نا, کہ اس کے لیے اپنا وقت لگانا, اپنی جان لگانا, اپنے جذبات لگانا, ہے نا. کہ کئی اپنی خواہشیں آگے آ رہی ہیں لیکن ہم کہیں کہ نہیں, اگر اللہ کے دین کو ضرورت ہے تو پھر میری یہ چیزیں میرے استعمال میں نہ ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم سب اس بات کو دیکھیں کہ کوئی اپنے نام کے آگے صرف ڈاکٹر لکھا لے اور پھر نہ اس کی کوئی پریکٹس ہے, نہ اس کی کوئی ڈگری ہے, اور کوئی وہ اگر ڈگری بھی ہے چلے اور پریکٹس
پریکٹس نہیں ہے تو کیا ہم اس کو مان لیتے ہیں, کیا اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ کام کرے؟ تو بالکل اسی طرح ایک مومن جب اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے تو اس کی زندگی اس کا آئینہ ہوتی ہے, اسے پروف کرنا پڑتا ہے, اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے آیا ہے, اور اس کا جو مقصد ہے, جو اس کا گول ہے, وہ اس جنت کا حصول ہے, اور اس کے لیے اس کو کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں ہم دیکھ چکے ہیں نا کس طرح سے حضرت سمیہ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی قربان کی. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جن کا مال اسلام کی بنیادوں میں لگ گیا, انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی, جذبات کی قربانی دی, رائٹ. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ, کیا کچھ نہیں آتا کہ کس طرح سے ظلم و ستم کیا کرتا تھا, اور حضرت بلال کہتے تھے کہ میرا رب تو مجھے چیک کر رہا ہے نا, مجھے جانچ رہا ہے کہ میں کتنا یعنی کہ اس کے اوپر دین کے اوپر قائم ہوں. تو بالکل یہی چیز یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں رکھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا, حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان میں سے پہلے گزرے ہیں. اور یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور پھر جو بات ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے. اور جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کا اصل کام کیا ہے کہ وہ تیاری کرتا ہے نا. دنیا میں بھی ہم اسی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی جیسے جو چیزیں, وہی میں نے پیچھے بھی اگزامپل دی تھی کہ جو چیز کنفرم ہے, ہمیں پتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے, کسی سے ملنے جانا ہے, تو ہم تیاری کرتے ہیں نا. تو ایک بندہ مومن کس طرح سے غافل ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے, اسے معلوم ہے, اس کا عقیدہ اسے یہ بتاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب وہ یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا اور پھر اس کی ملاقات وہاں اللہ رب العزت سے ہونی ہے, تو وہ تو پھر اس کے لیے پہلے سے ایکٹیو ہوگا, اس کے لیے کام کرے گا. اور اسی لیے ایک بندہ مومن پرو ایکٹیو ہے نا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا, اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. جی یہاں پر دیکھیے مجاہدے کی بات ہو گئی کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ محنت کو, جاہدہ, کسی کے مقابلے میں جمے رہنا, رائٹ. آپ دیکھیے اکیلے کوئی بھی کام کرنا, عبادت کرنا آسان ہے, لیکن مشکلات کہاں آتی ہیں؟ جب اجتماعی طور پر انسان کام کرتا ہے. تو بالکل یہاں پر اسی حوالے سے بات ہے کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اور حسن بصری کی ایک بات آتی ہے کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی اس نے ایک بار بھی تلوار نہ چلائی ہو, یعنی کہ وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے, اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہوتا ہے. اور یہ مجاہدے ہر لمحے ہو رہے ہوتے ہیں, ساری عمر چلتے ہیں. کس سے انسان مجاہدہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے ساتھ اس کا مجاہدہ ہے, محنت ہے, کوشش ہے اس کو راہ راست پر رکھنے کی. پھر شیطان سے, پھر انسانوں سے جن کے طریقے دین حق سے متصادم ہے, جو اس کے اپوزٹ ہیں. پھر ریاست یا حکومت سے جو کہ نیکی کے بجائے بدی کا حکم دے رہی ہے. تو یہ ساری جو اسٹرگل ہے, یہ جو ساری کوشش ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی مجاہدہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ تو اسی کے لیے ہے, کیونکہ اس کا رزلٹ تو اسے ہی ملے گا, اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا, ہے نا. پھر مجاہدے کے معنی وہی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے, ہے نا. تو بالکل یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے کس کے لیے ہوں گی؟ اپنے لیے ہوں گی. اور یقیناً اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. تم جو بھی کر رہے ہو, جو محنت کر رہے ہو, جو ایفرٹس ڈال رہے ہیں, پیچھے جو ہم نے بات کی کہ جان مال جذبات کی قربانی دیں گے, اس کا بینیفٹ کسے ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. سبحان اللہ. اب یہاں پر کیا چیز آ گئی؟ ایمان کی بات ہو گئی. ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ ان تمام چیزوں کو سچے دل سے مان لینا اور جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ
اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب نے دی ہے. ٹھیک ہے. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں نا, ایمان لائے اور پھر عمل الصالحات, نیک عمل کرنے لگے. عمل صالح کس کو کہیں گے؟ ہر وہ کام جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق عمل ہونا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اچھے کاموں کے طور پر مشہور ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی یعنی سنت کی سٹیمپ نہیں ہے, کتاب و سنت کی سٹیمپ نہیں ہے, تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے. رائٹ. کہ عمل صالح کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق کام کرے. اور اب اس میں ہر چیز کا ہے کہ دل اور دماغ کا عمل صالح کیا ہوگا؟ کہ انسان اپنی سوچ کو پاک رکھے, صحیح اینگل میں رکھے. زبان کا عمل صالح کیا ہے؟ کہ اچھی بات کرے, برائیوں سے پرہیز کرے, حق اور انصاف کی بات کرے, ہے نا. اور اسی طرح جو اعضاء ہیں, جوارے ہیں, ان کا عمل صالح کیا ہے؟ کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا دے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرے نا. اب یہاں پر کہ کیا جو یہ سارے کام کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ یعنی اگر ایک انسان ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح لے آتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا بات کہی ہے؟ دو باتیں یہاں پر آ رہی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, کہ ہم ان سے ان کی برائیاں ہی دور کر دیں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ ہم ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دیں گے. تو پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ برائیاں دور کرنے سے کیا مراد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے آدمی نے خواہ کیسے ہی گناہ کیے ہوں, ایمان لاتے ہی وہ سب معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ شعوری ایمان بھی ہو سکتا ہے, اور لٹرلی اگر کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے, ایمان لانے کے بعد آدمی نے یعنی اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے یعنی کہ بغاوت میں نہیں, لیکن کوئی اپنی یعنی کہ ایک انسان کی نفسیات ہے, بشری طور پر وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان, تو اس میں جو اس نے قصور کیے تھے ان سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور تیسری چیز کیا ہو جائے گی؟ کہ انسان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی آپ سے آپ, اور اس سے وہ کمزوریاں, ایمان کی جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور جو دوسری بات یہاں کی گئی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, کہ آج کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بہترین اعمال اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. تو آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوظ رکھ کے اس کی جزا تجویز کی جائے گی, اور آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا اسے دی جائے گی. تو یہ چیز ہے. یعنی کوئی چیزیں ہم کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں, ہے نا, تو ہر نماز تو ہماری ایک جیسی نہیں ہے, کوئی بہت اچھی ہوئی, کوئی تھوڑی ویسی ہو گئی. تو پھر کیا ہے کہ جو اچھی والی تھی نا, اس کے اکارڈنگ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے, لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میری شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا, تو ان کی اطاعت نہ کر, میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہاں پر دیکھیے کہ جب ایمان لا رہے تھے, اور جس طرح مکہ میں ہو رہا تھا کہ کسی کا بیٹا ایمان پر آ گیا, کسی کی ماں باپ ابھی جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہے, تو وہ چیزیں اس وقت معاشرے میں ایک چیلنج بن گئی نا, کہ وہ بلا رہے ہیں. اچھا, اب اسلام تو یہ تلقین کر رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تو ایسے رہنا ہے, ان کے حقوق دینے ہیں, ان کا خیال کرنا ہے, تو پھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پھر کیا کیا جائے نا. تو یہاں پر کیا چیز سمجھ میں آتی ہے اس بات سے کہ ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہے, لیکن ان کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کرنی جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا, ہے نا. کیونکہ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ میرے ساتھ مطلب شرک کیا کریں یا کسی اور کو شریک ٹھہرائیں, تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے نا. تو اور یہ ایک اصول ہم سب اپنے لیے رکھ لیں کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی, ہے نا. یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی کا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا ہے, وہ کر کے کسی دوسرے کو خوش نہیں کرنا. یہ ہم سب کے پاس ایک اصول ہونا چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, کہ میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, پھر میں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بالکل جھنجھوڑنے والا اسٹائل ہے کہ انسان یہ سوچے, دیکھے. اور پیچھے بھی ہم نے بات کی, اور پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, پچھلی سورہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں, بار بار یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ دیکھو پلٹ کر تم سب کو میری طرف آنا ہے. آج تم میری طرف نہ پلٹو, آج رجوع نہ کرو تو کوئی نہیں ہے
ہیں لیکن کل تو آ جاؤ گے، ہے نا. تو بہترین چیز کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی طرف پلٹ آئے نا، دنیا میں ہماری کوششوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ تو یہاں کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں جن سے برداشت نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ پیپل پلیزر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے نا. تو اسی کا یہاں پر ہے کہ ذرا اللہ کے راستے میں ستایا گیا، کوئی مشکل آئی تو اس کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اور پلٹ جاتا ہے اور اس طرف جاتا ہے، یعنی کہ اس راستے سے کو ہی بدل لیتے ہیں. اور جب کوئی اچھا وقت ہوتا ہے، اسلام کی فتح ہے، نصرت ہے، اسلام کو بینیفٹ ہو رہا ہے، تو پھر آ جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. تو یہاں پر ایک چیز جو میری اور آپ کی سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے کی مشکلات کو اپنے دل کی خوشی بنا لیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں آئیں گی، ہے نا. کہ کیونکہ دیکھیں انسان تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے. اگر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. کوشش، محنت، مجاہدہ کس چیز کے لیے ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، محنت کی جائے، اور پھر اس کے لیے جو بھی آزمائش اگر اس راستے میں آ بھی جائیں تو پھر اسے اپنے دل کی خوشی بنا لینا چاہیے. اور کیونکہ یہ تو بہرحال ایک سنت ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہہ ہی دیا کہ تم جو ہے وہ صرف نام رکھنے سے تھوڑی کوئی جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ تمہیں ٹیسٹ دینا ہوگا، ہے نا، پریکٹیکل دینا ہوگا، آ کے جو ہے وہ شو کرنا پڑے گا کہ تم واقعی اپنے ایمان کے اوپر کامل ہو کہ نہیں ہو. اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. جی، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، کہ انسان کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو اس کے اندر کا کھل جاتا ہے، اندر کھل جاتا ہے اس کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو ایمان لایا ہے اور کون منافق ہے. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو بتا دیا کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، بڑی امیدیں دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں ہے، کر لو، ہم دیکھ لیں گے، ہے نا. جب لوگ ہماری سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چرا لیتے ہیں نا، اور کبھی دوسرے کے لیے، یا اس آیت کا جو امپورٹنٹ اصول جو میں اور آپ اپنے لیے لیں گے وہ یہ ہے کہ کبھی دوسروں کے لیے گناہ نہیں کرنا، ہے نا. اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں ایسے کون سے غلط کام، ایسی چیزیں کر لیتی ہوں جو میں دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں. لوگ تو آپ سے یہاں کہیں گے کہ میں ہوں نا، میں یوں کر لوں گا نا، کوئی نہیں، کل میں تمہارے بہاف پہ کہہ دوں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا بتاتے ہیں کہ نہیں، جو یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ پورا قرآن بار بار ہمیں کیا بتاتا ہے. ابھی جو پیچھے آیتیں آ رہی ہیں کہ تم تو اللہ کے سامنے پلٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. تو اگر ہم دیکھیں تو قبر میں بھی تنہا ہے، قبر سے اٹھیں گے بھی تنہا، میدان حشر میں بھی تنہا. تو پھر لوگوں کے کہنے پہ کیسے ہم غلط کام کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر سکتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. بہت زیادہ ڈرانے والی آیتیں. جب یہ پڑھتا ہوں تو واقعی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو لوگوں کے بوجھ لیے ہوئے تو نہیں پہنچیں گے، ہے نا. اس بات کو ہائی لائٹ کریے کہ ہاں وہ ضرور اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی لیے ہوئے ہوں گے، یعنی خود بھی غلط کیا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ غلطی کی طرف لگایا. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی ہم جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سراؤنڈنگز میں کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز بنتے ہیں، ہے نا. کوئی بھی ایک ٹرینڈ نکال دیتے ہیں، ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرا دی، اور اس کے پیچھے پہ پتہ چلا کہ وہ فیملی نے بھی شروع کی اور وہ ہوتے ہوتے کئی لوگوں تک چلی گئی. تو جب کسی بھی چیز کے ٹرینڈ سیٹرز بنتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ برائی، یہ کام، یہ جو میں کرنے جا رہی ہوں
اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، کیا یہ صرف مجھ تک رہے گا یا آگے تک آئے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو غلط طرف یعنی راغب کیا تو پھر نہ صرف اپنی غلطی کا بوجھ بلکہ دوسروں کا بھی جو ہے وہ بوجھ اپنے سر پر آتا جائے گا، اور جو کوئی غلط کام کرے گا تو وہ چیز، اس کا وبال اسے اسٹارٹ کرنے والے کے سر پر آتا رہے گا نا۔ تو اس سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں پھر انبیاء کا کے واقعات آ رہے ہیں، اور اسی طرح بتایا جائے گا کہ کس طرح ان کی قوم، ان کی زندگیوں میں کیا چیلنجز آئے اور انہوں نے کس طرح سے وہ اس سے نکلے۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز پہلی بار پیدا کرنا تو مشکل ہوتے ہیں نا، یعنی کوئی بھی چیز فرسٹ ٹائم بنائی جائے گی تو وہ مشکل ہوگی، لیکن اس کو دوبارہ کھڑا کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے نا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کیا نشانیاں؟ دیکھیے پیچھے جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی ایمان کا نام لیا، اللہ کے میسج کو لے کے آگے چلے، ان کے ساتھ آزمائشیں آئیں ہے نا۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یا اصول کیا بنتا ہے یہاں پر میرے اور آپ کے لیے کہ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے نا۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام تو کود پڑے تھے آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی والی کر دی اور ان کا ٹیسٹ مکمل ہوا اور پھر کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو، بلکہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم لوگ ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ کیا یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بھلے ایک بڑے بڑے گروپس ہوں، بڑے بڑے گروہ ہوں، لیکن اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا، اور کل وہاں کیا ہوں گے؟ وہاں پہ نہ کوئی مددگار ہے نہ اور آگ ٹھکانہ ہے، بالکل وہاں اکیلے ہیں نا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ
دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اللہ کی خاطر ہجرت کر لی, چھوڑ دیا ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبصورت اولاد دی ہے, ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی ہے اور دنیا میں اس کا اجر عطا کیا ہے, آخرت میں وہ صالحین سے ہوں گے. کیا چیز یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے جو کام ہیں, اخلاص کے ساتھ نیکی کے اگر کام کریں گے, اس اللہ کے میسج کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, نسلوں میں نیکی کو قائم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے, اس میں مجاہدہ کرنے والے, محنت کرنے والے بن جائیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسلوں تک میں نیکیوں کو قائم کر دیں. آمین. ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کے قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط نے کہا کہ اے میرے رب, ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرزند ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے, کہ اس کی بیوی پہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرزند لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں, اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کیا ہے وہ کھلی نشانی کہ آپ سب کو بھی اندازہ ہوگا, ہے نا, بحیرہ مردار, ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ کھلی نشانی چھوڑ دی ہے نا, یعنی کہ وہ اصل میں کیا ہے, عبرت کا نشان ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ لیکن آج وہ کیا بنی ہوئی ہے, آج لوگوں نے اسے پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ جا رہے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور وہ فلوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی چیز ڈوبتی نہیں ہے یا وہ تو وہاں پہ فلوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسانوں کا ہے نا کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے, اس کی عبرت کے لیے اس کو دی تھی, اس کو بھی جو ہے وہ فن پلیس بنا لیتا ہے. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی اختیار کرو اور روز آخر اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. جی, فساد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ مفسد کی بات آئی ہے, فساد کی بات آئے گی. تو فساد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا, بندے کا اللہ سے تعلق توڑ دینا اور بندوں کا بندوں سے تعلق توڑ دینا. تو یہ جو ہے وہ فساد ہے, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا, حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا, مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا, حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے. سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. غیر اللہ کے سہارے کیا ہیں, مکڑی کے جالے ہیں.
کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہو کہ جس کو یہ جو مکڑی جالے بناتی ہے، اور بلکہ آپ ضرور، میں آپ سے کہوں گی کہ اس کو دیکھیے گا، یوٹیوب پہ آپ کو کئی اس کی ویڈیوز مل جائیں گی کہ کس طرح سے جو مکڑی ہے وہ ایک جالا بناتی ہے. دیکھنے میں وہ بڑا ہی ایک ٹیکنیکل اور بڑا مضبوط لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی کئی ٹیکنیکس ہیں جس سے وہ بناتی ہے. اور لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پھونک سے اڑ جاتا ہے نا، یعنی اتنا وہ کمزور ہوتا ہے کہ وہ ایک پھونک سے ہی اڑ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے جو مال پیسہ بڑی بڑی نیکیاں کی جا رہی ہیں، وہ اصل میں کیا ہے، اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے ہیں کہ ہیں وہ بڑے مضبوط دیکھنے میں نظر آ رہے ہوں، یا بڑے ٹیکنیکل ہیں، بڑی محنت سے بن رہے ہیں نا. وہ جو مکڑی بناتی ہے آپ اس کو جا کر دیکھیے گا کہ وہ کس محنت سے وہ بناتی ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ آپ مارے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو غیر اللہ کے سہارے ہیں، غیر اللہ کو راضی کرنے کے کام ہیں، وہ اصل میں اللہ کی نظر میں مکڑی کے جالے جیسے ہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. ذکر کیا ہے؟ یاد، اللہ کی یاد ہے نا. اور ہر چیز کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، اعضاء کا ذکر ہے. وہ اعضاء کا ذکر کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا. دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ دل کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیح کر رہے ہیں نا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی یاد ہر وقت ذہن میں رہے. اب دیکھیے کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس قرآن پڑھنے، اب یہ کیا ہے، قرآن کو کیا کہا گیا؟ اللہ کا ذکر کہا گیا ہے نا. لیکن انسان قرآن پڑھ لے مگر اللہ یاد ہی نہ ہے. قرآن سن رہا ہے مگر ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے نا. تراویحوں میں آج کل سن رہے ہوں گے، لیکن ذہن میں وہاں پہ جب تراویح میں سنے تو کیا ہونا چاہیے؟ ذہن ادھر ہی ہو، اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد محسوس ہو. لیکن اس وقت بھی اگر ہم بیٹھ کر کچھ پلاننگ کر رہے ہوں کہ اب سحری میں کیا کرنا ہے اور اب گھر جا کے کیا کرنا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا نا جو کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ نماز، جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آئے گا کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے نا. یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مجھے ایسا لگتا ہے ہم بچپن سے یہ آیتیں پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے وہ فحش اور برائی سے روکتی ہے. تو یہاں پر ذرا سا روک کر سوچتے ہیں کہ کیا میری نمازیں مجھے فحش اور برائی سے روکتی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کرتی کہ اچھا جلدی سے نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر یہ کروں گی. ہاں، میرے پاس تو ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے. بلکہ نماز کا اثر کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ برائی سے روک دے، ہے نا. نماز کیا ہے؟ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، فحش کا خاتمہ ہے نا. اور تقریباً قرآن میں 700 بار نماز کا ذکر آیا ہے. تو یہاں سے اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے. اور پھر آگے بات کی گئی ہے کہ اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ تیز ہے. اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا. یعنی قرآن کا مزاج سننے والا بھی ہے نا، کہ اس کو سنا جائے. اب اللہ کی یاد کی جو بات آئی ہے کیا ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ نماز کی کیونکہ بات ہے، تو نماز کیا کرتی ہے؟ نہ صرف برائیوں سے روکتی ہے بلکہ نیکیوں پر بھی ابھارتی ہے. اللہ کی یاد خود ایک خیر اعمال میں سے ہے، کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہے. اور اللہ کو یاد کرنا ہے کیسے؟ جیسے یعنی کہ ہم نے جیسے کہا نا کہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے فَاذْكُرُونِي اذْكُرُونِی فَاذْكُرْکُم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ہے نا. تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ نماز کی طرف آئیں تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یاد کریں گے نا. تو یہاں سے
کہ ہم یہ دیکھیں کہ، اور اگر ہم دیکھیں کہ یاد کرنا، اب جیسے ہم کہیں چلے جاتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، دور ہیں اپنے گھر والوں سے، تو ہم کتنی بار یاد کرتے ہیں نا، کتنی بار ان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ میری زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا ہے. اور یہاں سے جو چیز ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آئے گی کہ آج کے فتنے سے نکلنے کا جو راستہ ہے نا، وہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے. وہ ہے صبر، توکل علی اللہ، قرآن کی تلاوت، نماز قائم کرنا اور اللہ کی یاد. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت سے فتنوں سے نکال دیتی ہیں. اور کیونکہ پیچھے قرآن کی تلاوت کی بات ہوئی ہے تو مجھے اتنا یعنی خوف آتا ہے. عموماً ایک حدیث ہے یہ بیان کرتی ہے کہ گروہ کے متعلق، کہ وہ کہتی ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تو ہوں گے، دن رات پڑھنے والے، بہت زیادہ پڑھنے والے، لیکن ان کی فکر، ان کا اخلاق، ان کا کردار کچھ بھی قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مختلف ہوگا نا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہماری نماز اور ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمیں اللہ سے جوڑ دے، اللہ کے قریب کر دے، اور اس سے ہم واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بن جائیں، اپنی نماز میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور اپنی قرآن پڑھتے ہوئے بھی. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو بات کی جا رہی ہے، ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بحث کی نہیں جائے، ٹھیک ہے. اور ایک مبلغ، ایک پیغام دینے والا جو ہے، پہلی چیز اس کو، اگر ہم اس چیز کو سوچ اپنی بنائیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے جس طرح لوگوں کو دعوت دی، پہلا کیا ہے کہ اس کے لیے تڑپنا، دل میں یہ غم پیدا کرنا کہ اللہ لوگ کیوں دور ہیں، کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات، کیوں یہ پوری کائنات کھول کھول کے بتا رہی ہے اور یہ ساری چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، لیکن لوگ کیوں دوسرے طریقوں کی طرف جا رہے ہیں نا. تو سب سے پہلے ایک داعی کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ دل میں تڑپ، دل میں فکر، کہ اس کا فکر ہو کہ یہ کیوں مطلب اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ فکر آ جائے گی، جب خیر خواہی آئے گی نا، تو پھر آپ بحث میں نہیں پڑیں گے، ہے نا. پھر تو آپ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے میں اس کو لے آؤں. جیسے اب ایک بات ہے کہ جب ایک ماں کو اپنے بچے کی خیر خواہی ہے دل میں، ہے نا، تو وہ کیا کرتی ہے. جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ماں کا رول کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی فائدے کی ایک چیز ہے نا، ایک ملک ہے. اگر بچے کو پسند نہیں ہے اور ماں جانتی ہے کہ اگر یہ نہیں ملک پیے گا تو اس کے باڈی میں کیا ڈیفیشنسیز ہو جائیں گی اور یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ماں کھڑے ہو کر بحث نہیں کرتی، بلکہ دو ڈفرینٹ طریقے سوچتی ہے نا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے اپنے بچے کو راغب کرے. تو وہ کبھی اس میں فلیور ایڈ کر دے گی، کبھی اس کو ملک شیک بنا کر دے رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی سویٹ ایسی بنا کے دے دیتی ہے جس میں دودھ کا استعمال زیادہ ہوگا. تو یعنی اس نے کیا کیا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک بینیفیشل چیز ہے میرے بچے کے لیے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہا، تو وہ اس سے بحث نہیں کرے گی نا، بلکہ اس کے ڈفرینٹ طریقے ڈھونڈے گی. تو یہی چیز ایک داعیہ دین کے اندر ہونی چاہیے کہ جب اس کے دل میں یہ تڑپ آ جائے گی، جب یہ محبت آ جائے گی، اس کو لگے گا کہ مجھے بندوں کا تعلق اپنے رب سے جوڑنا ہے اور ان کے لیے بینیفیشل بننا ہے، تو پھر داعیہ دین کیا کرتا ہے کہ وہ پھر ایسے طریقے ڈھونڈتا ہے نا. پھر وہ بحث نہیں کرے گا، اور اگر بات بھی کرے گا تو عمدہ طریقے سے نا. اور یہاں جو پوائنٹ بتائے گئے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھی بھیجی گئی ہے. ہمارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہی ہے، اسی کے بس فرما بردار بننا ہے، اسی کا مسلم بننا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کی جائے گی، ہے نا. اور ابھی یہاں پر ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جانے والے تھے، تو وہاں کیونکہ ان کو واسطہ پڑھنا تھا نا، تو اس لیے بھی یہ جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے.
ان کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی امی کو چوز کیوں کیا اپنے پیغام دینے کے لیے، تاکہ اس پیغام میں کوئی کنٹامینیشن نہ ہو جائے، کئی لوگوں کو شک نہ ہو جائے کہ یہ خود اپنی طرف سے تو کوئی باتیں نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک پلاننگ تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کتاب پڑھتے بھی نہیں تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، اور ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو کوئی شک نہ ہو۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جی محسوس ہو رہی ہے ہمیں یہ رحمت اور نصیحت، ہے نا، کیونکہ ہم اس پر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، آج کل روز سن رہے ہیں، تو کیا ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ شکر ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں میں کھل گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک، اس حال میں کہ انہیں کبھی خبر ہی نہ ہوگی۔ یہ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ کس طرح سے دونوں طرف سے عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ ان کو ڈال، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اون کے اندر جیسے کسی کو بند کر دیا جائے، جب ہم چکن رکھتے ہیں تو وہ اوپر نیچے چاروں طرف سے اس کو ہیٹ لگ رہی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح کا ایسے ہی نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا ہے کہ ان کو اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب آ رہا ہوگا۔ اور اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لکھیے اس کے اوپر اپنا نام کہ سبا تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں اپنے لیے یہ بات کہوں، آپ اپنے لیے کہیے، یقین دلانا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سب کی موت کا یقین ہوتا ہے لیکن سب سے کم شاید اپنی ہی موت کا ہوتا ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے، تم ایک دن آنا ہے کہ جب اس اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو کیوں نہ آج ہی پلٹ جائیں نا، کیوں نہ اس اللہ کی یادوں کو اپنے دل میں بسائیں، اور اللہ کی ایسی یاد ہمارے دل میں آئے کہ وہ ہمیں ہر غلط کام سے روک دے، ہماری نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے، ہمارا قرآن اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے، اور ہم ہر لمحے اللہ کو اس طرح سے یاد کریں کہ وہ ہمارے ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ غلط چیزوں سے بچ جائیں۔
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ پوائنٹ نوٹ کرنے کی چیز کیا ہے کہ جہاں جنت کی بات آئی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے بغیر، ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو بھی جنت نہیں، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی جنت، یعنی جنت کی کنڈیشن ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کسی آپ جگہ داخلہ لے رہے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں نا، کچھ آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں، تو بالکل جنت کی شرائط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہیں۔ اور یہاں تو کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کہ یعنی جنت کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، سبحان اللہ۔ تو جو دنیا میں، جو بندہ دنیا میں اللہ کی تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر ہی باذن اللہ ہمیں اجر دے دیں گے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں بات رکھی ہے کہ نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے، یعنی جنت لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ خالی خواہشوں سے جو ہے دعاؤں سے نہیں ہوگا معاملہ حل، خالی خواہشوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اٹھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کن کے لیے پھر جنت ہے، دوبارہ ان کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب جب ایمان لائیں گے، ایمان کا تقاضا کیا ہوگا؟ کچھ آزمائشیں آئیں گی، ہے نا۔ پیچھے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، پہلی آیت نہیں بتا دیا تھا کہ جب تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح سٹارٹ کرو گے، کھڑے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں میں آزمائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ صبر اور توکل علی اللہ، کہ جس نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا اس کے لیے جنت ہے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کہ وہ جب نکلتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اپنی چونچ میں نہ صرف اپنا پیٹ بھرا ان کا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ اور اصل میں رزق کی جو بات یہاں پہ کی گئی ہے، اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا کیوں ضروری ہے کہ بعض اوقات جو شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہی چیزیں بن جاتی ہیں نا، کہ رزق کے لیے، کچھ فائدوں کے لیے انسان جو ہے وہ دوسرے دروں پر جھک جاتا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا کس سے؟ ان جانوروں سے سیکھنا ہے کہ وہ کیسے اپنا رزق تو نہیں اٹھائے پھرتے، وہ تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت کسی شخص کو ڈھونڈتی ہے نا، یعنی جو چیز قسمت میں ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں کہ کیا دوسروں کا حق دینے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑا دے کر بھی آزماتے ہیں کہ انسان ناشکرا تو نہیں بن جاتا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے کڑتا تو نہیں رہتا ہے نا۔ تو شکر گزار کون ہے؟ جو ہر حال میں راضی رہے، ہے نا۔ اللہ نے زیادہ دیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جو ہے وہ تھوڑا دیا ہے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جو ہے وہ کبھی بھی ذہن میں یا زبان پہ یہ چیز نہ آئے کہ واہ نہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے نا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں مال دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اور لے کر بھی آزما رہے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ اگین کیا کہا گیا، دنیا کی زندگی کو کیا کہہ دیا گیا کہ بس یہ تو کھیل تماشا ہے جو بس ہو رہا ہے، آج ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ اصل گھر کیا ہے؟ وہ آخرت کا گھر ہے، جس کے لیے کوشش کرنی ہے، جس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کو سجانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ بھی ہے، اس کو بھی لینا ہے، دنیا میں بھی اپنی زندگی چلانی ہے، کام کرنے ہیں، لیکن نظر کہاں ہو؟ آخرت کے گھر پر ہو۔ کاش یہ لوگ جانتے۔
جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہمارے خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ! کہ کیا چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مجاہدے کر رہے ہیں، جو بھی ہم مجاہدے کر رہے ہیں وہ نظر تو نہیں آ رہے، وہ ڈپازٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور کیا ہے کہ یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، یعنی جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، معاشرے میں جو چیزیں ہیں ان میں اپنی ایک آئیڈینٹی کو رکھنا ہے، اور اس کے لیے وہ جو بھی محنت، کوشش، اسٹرگل کریں گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا؟ اکثر جب بات آتی ہے کہ بار بار قرآن اس بات کی دعوت دے رہا ہے، پیچھے بھی آیا تھا کہ اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے نا، تو ذہن میں آتا ہے، جذبات اٹھتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے، مال لگاؤں، جان لگاؤں، سکلز لگاؤں، کیا ہے میرے پاس جو میں اللہ کے راستے میں دے دوں، کیا چیز میں اپنی پیش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو پھر کبھی کبھی کیا ہونے لگتا ہے، ذہن یہ کہتا ہے لو مجھے آتا ہی کیا ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا، ابھی تو مجھے خود ہی نہیں پتا، تو میں کسی کو کیا بتاؤں گی، میں کیا اللہ کے راستے میں کر سکتی ہوں، کیونکہ شیطان اسی طرح میں مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس آیت کو یاد رکھنا ہے ہم نے کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ کیا ٹیکنیکس استعمال کرو، کیا اسٹریٹجیز اختیار کرو، کیا چیز کرو کہ تم اس میں گرو کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے دکھاتے رہیں، ہمیں صراط مستقیم پر رکھیں۔ اور اس دنیا کا مجاہدہ کیا ہے کہ کم پہ راضی ہو کر بھی جو ہے نا، کم پہ بھی راضی ہو جائیں، اور شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ مشکلوں پہ شکر ہے نا، اور ہر حال میں شکر گزار بندے بن جائیں اور اپنے رب سے راضی رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد سے غافل ہونے والوں میں شامل نہ کریں، بلکہ ہماری نمازوں کو بہترین کر دیں، ہمارے ذکر کو بہترین کر دیں، اور ہم واقعی اللہ ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں، اس جنت کے قریب ہو جائیں۔ آمین الہی آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سورہ کی طرف جائیں گے، سورہ الروم۔ سورہ الروم کو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پہ کچھ بات رکھوں گی کہ یہ جو سورہ ہے، اس میں یہ جو قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی، اس کے اندر کچھ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہوں گے، اور پھر اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر اندر ہی وہ غالب ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز تھی کہ مسلمانوں کی فتح کا بھی اسی میں یقین دلایا گیا تھا، اور آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں آپ کو کئی میسیجز ملیں گے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ روم اور ایران کی جو لڑائی اس وقت چل رہی تھی، اس میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھی نا، کیونکہ ایران جو تھا وہ پیگن تھے، مجوسی تھے، فائر ورشپر تھے، یعنی مشرکین تھے نا، مشرک تھے یوں سمجھ لیں، اور روم جو تھا وہ کرسچن حکومت تھی، تو مسلمانوں کی ہمدردی جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی کہ ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آئے گی، جو کانسیپٹ کے بعض چیزیں جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں، کئی مصلحتیں ہیں، کچھ چیزیں ہمیں ظاہر میں کچھ دکھتی ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اس میں آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی میسیجز ہیں کہ جو آج مغلوبیت کا دور ہے نا، کہ آج لگ رہا ہے کہ مسلمان بالکل مغلوب ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں بھی ہمیں سمجھائیں گے، اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ
کہ بظاہری طور پر وہ ہمارے خلاف لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ آج کے مسلمان خود کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہم آج مسلمان خود کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو باذن اللہ پھر اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں، مکی سورہ ہے یہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ یہ تھی وہ قرآن کی پیشن گوئی، اور جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ غالب آ گئے، رومی غالب آئے، اور یہاں پر پھر فتح بدر کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ دیا گیا کہ اور اسی دن ہی یہ دونوں فتوحات ہوئی تھی، یعنی رومی بھی غالب آئے اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ جی دیکھیے کہ آج کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بھی بس ظاہری پہلوؤں میں لگے ہوئے ہیں نا۔ اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں کی جو اسٹرگل ہے دنیا کے اندر بھی کیا ہے نا، کہ گھر بن جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، لائک ظاہری چیزوں کے اوپر ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی فکر ہے اور وہ آخرت سے کیا ہو رہا ہے، خود غافل ہو رہے ہیں نا۔ جتنی فکر آج لوگوں کو اپنی دنیا کے گھر بنانے کی ہے، آپ بتائیے کیا آخرت کے گھر کی بھی اتنی فکر ہے؟ کیا کبھی وہ آخرت کا گھر کسی پرائیورٹی میں، کسی پلاننگ میں شامل ہے؟ کیا یاد رہتا ہے کہ وہاں کے لیے بھی ہم نے کچھ جمع کرنا ہے نا؟ تو بالکل یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ دنیا کے بھی بس ظاہر چیزیں لے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا، مگر بہت سے لوگ اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اس کے اندر پوری آپ کو کئی نشانیوں کا ذکر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کئی چیزوں کو اپنی نشانیاں بتا کر کہیں گے، اور غور و فکر کی دعوت اصل میں اس پوری سورہ میں آپ کو بار بار ملے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا غور نہیں کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور کیسے ایک مدت مقرر کے لیے پیدا کرتے ہیں نا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، سنو فال ہے، اور پھر پوری زمین مردہ ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کیسے ہی اسپرنگ آتے ہی، سمر آتے ہی وہ دوبارہ سے سب کچھ گرین ہونا شروع ہوتا ہے۔ یعنی مردہ زمین تھی اور وہ پھر زندہ ہو گئی، پھر ابھی بالکل سب کچھ گرین ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد جیسے ہی ونٹر آئے گا تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کبھی یہاں پہ بھی گرینری ہوتی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بہار آتی ہے، پھول پودے کی نکلتے ہیں، سب کچھ گرین ہو جاتا ہے، گھاس نکلتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی دنیا کی زندگی ہے کہ وہ چل رہی ہے، وہ اس میں اس کو فائدے بھی ہو رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ بینیفٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن ایک ٹائم کیا ہے کہ اس نے سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور اگر وہ اس دن کی فکر نہیں کر رہا تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی وہ انکار کر رہے ہیں اس دن سے۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج کا دور شاید کوئی بہت ایڈوانس دور ہے کہ آج یہ مشینریز آ گئیں، یوں ایسے اتنے تھوڑے دنوں میں یوں گھر بن جاتے ہیں، یہ یوں ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا ان قوموں کی طرف تو جائیے جن کے واقعات ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ انہوں نے تو بغیر کسی مشینری کے، ڈیوائسز کے ایسے بڑے بڑے عالیشان گھر بنا لیے، اتنی وہ قوت رکھتے تھے، لیکن وہ آج کہاں ہیں؟
وہ سب کچھ ختم ہو گیا نا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنے رسولوں کی جو روشن نشانیاں لے کر آئے تھے اس کو نہیں مانا۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا ارادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ بار بار اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی سورہ کے اندر اپنے آپ کو بار بار یہ یقین دلانا ہے کہ کیا ہوگا، کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، میں اس کی طرف پلٹائی جاؤں گی، اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک مایوس رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کس طرح کے گروہ بنیں گے؟ ان کے اعمال کے حساب سے ان کے گروہ بندیاں کر دی جائیں گی۔ عقیدے، اخلاق، کردار کے حوالے سے انسانوں کو کیٹیگرائز کر دیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے، آمین۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین الہی آمین۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان و زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اور یہ نمازوں کے اوقات کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اور یہ نظارے ہم دن رات دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مردہ زمین زندہ ہوئی، اسی طرح مردے کو اللہ تعالیٰ زندے سے اور زندہ کو مردے سے دن رات نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ نشانیوں کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ إِنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں چلتے پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے یہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مٹی سے پہلے بات کی کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تم یکایک بشر ہو کر زمین میں پھیل گئے۔ کہاں کہاں انسان اور کس کس طرح سے۔ دوسری جو نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں، یعنی وہی ازواج کی بات آ گئی ہے، اسپاؤس کے میننگ میں، ہے نا۔ اور وجہ کیا ہے، تم یہ کیوں بنایا گیا کہ تم کیا کرو، ان سے سکون حاصل کرو۔ وہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کے کاموں میں سے۔ آپ دیکھیں مزاجوں کے فرق، جتنے بھی اگر ہم سب اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسے مزاج تو نہیں ہے نا، مزاج مختلف ہے، لیکن کس طرح وہ ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال، محبت، اور وہ بھی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں نا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ تمہاری ہم جس بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، یعنی یہ کیا ہے، سکون جنریٹنگ مشینز ہے نا، یعنی شوہر اور بیوی کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں اس ترتیب کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، مودت اور رحمہ کی بات ہے۔ یہ مودہ کیا ہے؟ سیکچول اٹریکشن جو ہوتی ہے، یعنی جب انسان اپنی میرٹل لائف کے سٹارٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کی جو محبت ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ رحمہ، جب 30-35 سال گزر گئے شادی کو، پرانے کپلز ہو جاتے ہیں، لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ایک دوسرے کی احساس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو بتاتے ہیں، اور یہ واقعی اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈالی، اور واقعی اللہ کی نشانیاں اگر ہم اس کے اوپر غور اور فکر کریں، اور پھر وہی بات ہے کہ جتنا زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر بھی شکر
شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہم جنس جوڑے بنائے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی فیلنگز کو، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ہے نا. اور پھر کس طرح سے نہ صرف یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کے اندر محبتیں بھی ڈالیں اور ان کی جو ہے وہ ان کی اٹریکشن کا سامان بھی پیدا کیا، اور بعد میں ان کے اوپر رحمت کا معاملہ کر دیا کہ اچھا اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب وہ چیزیں نہیں رہی تو کوئی نہیں ہے، اب رحمہ جو ہے وہ کام کرے گی اور ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو کہ جن کے کپلز میں سے کوئی ایک جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی لائف کیسی ہو جاتی ہے نا، کہ بالکل یعنی کہ وہ بہت جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم پھر رہتے بھی نہیں ہیں اور عجیب ڈپریشن اور اس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آنی چاہیے، ہے نا. اپنے گھر کو، اپنے گھر کا سکون دیکھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ گھر دیا، شوہر دیے ہیں، بچے دیے ہیں، ہے نا. کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس نے مجھے اتنی نعمتوں میں رکھا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے نا. یعنی کہ ہم اپنے شوہروں کے بھی شکر گزار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا نا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے ہوگی؟ کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ہے نا. تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. کیونکہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہ ہو، یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو بالکل اپنے آپ کو اس چیز میں رکھنا ہے اور دیکھنا ہے. اور اس ایسی نظر اس بار یعنی آج ضرور اس طرح سے دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیارے سے رشتے دیے ہیں اور جن کے درمیان ہم ہیں. اور باقی اس کے اوپر پھر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے. اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. غور کرتے ہیں ہم، دیکھیے زمین و آسمان کی پیدائش ہے اور پھر اتنی زبانیں، اتنے رنگ. یعنی ہم خاص کر جیسے اب اس وقت کینیڈا میں رہتے ہوئے کیونکہ ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ یہاں پر ہیں تو واقعی دیکھ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی طرح کے انسان ہیں، وہی زبان کا اسٹرکچر ہے، وہی زبان ہے، لیکن لینگویج ڈفرینٹ ہے نا. وہ کوئی زبان استعمال کرے، کوئی زبان استعمال کرے. کبھی آپ حرم گئے ہوں، حج یا عمرے پر گئے ہوں تو وہاں دیکھیے جو خلقت آئی ہوئی ہے کہ کس طرح یعنی مسلمان ہی ہیں، اسٹرکچر باڈی اسٹرکچر سب کا ایک ہے لیکن لینگویجز ڈفرینٹ ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت نشانیاں اپنی کائنات میں ہمارے لیے بکھرائیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم نشانی کو ہائی لائٹ کریے. آیاتی کی بات آ رہی ہے. رات کا سونا، آپ دیکھیں گے دن بھر کی تھکن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بہترین سسٹم ہماری باڈی میں رکھا کہ آپ کام کرنا بھی چاہیں تو ایک لمٹ کے بعد آ کے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی تھک جاتی ہے اور پھر بس آپ کو آٹومیٹکلی نیند آتی ہے. اور وہ 8 گھنٹے کی 7-6 گھنٹے کی نیند لے کر جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ بالکل فریش اپ ہوتے ہیں اور آپ اگلے دن کے کام کرنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہوتے ہیں نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بہترین نظام ہے کہ جیسی رات آتی ہے تو پھر ایک لمٹ کے بعد آپ تھک جا کے اور سو جاتے ہیں. اگر یہ سسٹم نہ ہو، ہے نا، اگر یہ آٹومیٹک سسٹم نہ ہو تو انسان تو بس کام کرتے ہی چلا جائے، ہے نا. بعض لوگ جیسے بہت زیادہ ورکوہولک ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ بالکل بھی مطلب ان کی زندگی کام اور کام میں چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہو کہ وہ تو اپنی باڈی کو ہی ختم کر دیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا یہ نظام مجھے اور آپ کو دیا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کیا چیز بتا رہے ہیں؟ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو غور کرتے ہیں یا جو عقل سے کام لیتے ہیں.
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے قائم ہے. اور پھر یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ تم بس جب وہ تمہیں پکارے گا، جیسے یوں ہی زمین سے پکارے گا تم اچانک نکل آ جاؤ گے. یعنی یہ پوری آسمان اور زمین جو اس نے بنائی ہے، اس کائنات کے مالک کے لیے، اس خالق کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے نا. اس کے لیے کوئی بہت تیاری نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ جس نے اتنی بڑے بڑے زمین، آسمان، انسان، مختلف زبانیں اور یہ ساری چیزیں کریٹ کر دی، اس کو تمہیں دوبارہ اٹھانا کون سی بڑی بات ہے. اور اس کی آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی شرک کی طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں انسانوں کی، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی، بلکہ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جی یہاں پر کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کہ فوکس ہو جاؤ، ہے نا، فوکس ہو جاؤ اس دین کی طرف، اپنا رخ اس طرف جما دو، اپنی کوششیں تمہاری اس دین کی طرف لگ جائیں، تمہاری فکر جو ہو وہ یہی ہو، تمہاری پسند ناپسند اس دین کے مطابق ہو جائے، اور تم پورے کے پورے اس پر فوکس ہو جاؤ. اور کس پر قائم ہو جاؤ؟ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی یا یہودیہ مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ ورنہ انسان تو بہرحال فوکس پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، رائٹ. کیونکہ وہ جو یاد کیجیے وعدہ الست کی جو بات آئی تھی کہ تمام روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، اور پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ تم اسی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے تو جب تمام انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے. اور اللہ کی بنائی بھی صاف نہیں بدلتی، مگر اگین اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، اور پھر جب کبھی اپنی رحمت کا ذائقہ وہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یہ کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. دیکھیے یہ ہے انسان کی تھوڑ دلی کہہ لیں کہ بس جب کوئی تکلیف پہنچی پکارا، رب کو پکارا، اور جب اللہ تعالیٰ ہی وہ چیز دیتا ہے تو اسی میں لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں کہ یہ فلانے نے دی، فلاں جگہ سے مل گئی، یہ اس وجہ سے ہو گیا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. یعنی یہ نہ اللہ تعالیٰ کو فخر پسند ہے اور نہ ہی مایوس ہونا پسند ہے. بیچ کا رویہ چاہیے. اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی آزمائش کی چیز آئی ہے تو اس پر راضی ہو جائیں اور صبر کریں.
اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو تم پر زیادہ دے دے، تمہارے رزق میں فراوانی دے، تو کرنا کیا ہے؟ دینے والے بن جانا ہے، اپنا دینے کا سٹینڈرڈ بڑھا دینا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ لیکن سود کی بات آخری بار یہاں پر سود کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی انسان سود کے کاروبار میں انوالو ہوتا ہے، سود میں جاتا ہے، تو بظاہر تو اس کو چیزیں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑھوتری کیسی ہے؟ جیسے کبھی آپ نے کینسر سیلز دیکھے ہوں، یا لوگوں کو وہ جو کہتے ہیں نا ٹیومر ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گروتھ سیل حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، ان کی گروتھ ایب نارمل گروتھ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، تو ایک گلٹی سی بن جاتی ہے۔ اب بات تو وہاں پہ بھی بڑھوتری کی ہو رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن وہ غلط طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سود بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایک کائنڈ آف ٹیومر ہے، کینسر ہے، رائٹ، جو بظاہر بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ جو دنیا میں فسق کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، شرک ہے، ایتھیزم پھیلا ہوا ہے، لوگ اللہ ہی کو نہیں مان رہے، ان کے اپنے اخلاق، ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ زمین آسمان میں فساد ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر اس جنگ کی طرف بھی اشارہ ہے جو روم اور ایران کے درمیان برپا ہو رہی تھی، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو میں ماحول میں جو چینجز ہیں، جو فساد ہو رہے ہیں، کہیں پہ ظلم توڑا جا رہا ہے، کہیں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، کہیں دھماکے، بربادی، بمباری، رائٹ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سائنز ہوتے ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں اور پھر اس سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ یعنی اگر کہیں پر پریشانیاں ہیں، مسلمان دبرے ہیں، وہ دنیا کے کسی جگہ بھی دبرے ہوں، میرا اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی انالیسز، کیونکہ میں کیا ہوں؟ امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، میری زندگی میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، بربادیاں آ رہی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پچھلے لوگوں، گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ دن آ کر رہے گا۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان
کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ مومن بن جانا ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ کیسا ایمان؟ کہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کس قدر عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں نا، اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے، ایسے تم بھی کل زندہ ہو جاؤ گے۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنے پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن کس کو فائدہ دے گا، یہ احادیث اللہ کا پیغام کس کو فائدہ دے گا؟ دو چیزیں یہاں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو آیات پر ایمان لائیں اور پھر کیا کریں؟ مسلمون، سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی مسلم کی وہی ڈیفینیشن کو یاد کر لیجئے کہ ایسا ہوں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی کہ یہ آیات، یہ قرآن، یہ باتیں یہ ہمیں کب فائدہ دیں گی؟ کہ جب ہم اللہ ان آیات پر ایمان لائیں گے کہ باقی من جانب اللہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی پیدائش بتائی گئی ہے کہ دیکھو جو نیو بورن ہوتے ہیں کیسے کمزور ہے نا، پھر تمہاری پہلے تو دیکھیے جہاں سے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہو رہی ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ابھی تو انسان کچھ ہے ہی نہیں، وہاں سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نیو بورن ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر اپنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ خود سے بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے نا، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے قوت بخشتے ہیں، پھر اس قوت ملنے کے بعد وہ جوانی کا یعنی تھوڑے بڑے ہو کے پھر جوانی، اور پھر جوانی کے بعد پھر بڑھاپا ذوف والا آ جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کبھی جو ہے وہ یعنی کہ سائیکولوجیکلی بھی اسٹرانگ نہیں رہتا اور فزیکلی بھی اسٹرانگ نہیں رہتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں کہ وہ جو کچھ چاہتا پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ کیا دھوکہ ہے؟ کہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے، بس سوچ لیں کہ جو ہے وہ بس یہیں کی زندگی ہے، اسی کے لیے ایفرٹس، اسی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے وہ دھوکہ جو انسان دنیا کی زندگی سے لے لیتا ہے، اسے بس سب کچھ، ساری پلاننگ اس کی یہیں کے لیے ہوتی ہے، ساری کوششیں یہیں کے لیے ہوتی ہیں، اور کل لیکن کیا ہوگا کہ وہ وہاں جا کے کہیں گے بس ہم تو ایک گھڑی بھر ٹھہر کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور آپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ کل یعنی کہ قیامت میں اور میدان حشر میں دنیا کی گزری ہوئی زندگی، چاہے وہ کوئی 100 سال بھی گزار کے گیا، 80 سال بھی گزار کے گیا، کل وہ ایک گھڑی کے برابر لگے گی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے، تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیا جائے، بچا لیا جائے، تو کل بڑے خسارے سے بچ سکتے ہیں۔
مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ آج پلٹ آئیں، آج ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، آج اللہ سے استغفار کر لیں۔ یہ خوبصورت دن ہے، گزرے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے آج 7واں جو ہے وہ روزے میں داخل ہو گئے، کوئی 8واں روزہ، کسی کا آج 8واں ہوگا، رائٹ؟ لیکن آپ دیکھیے کیسے یہ دن گزرا جا رہا ہے۔ کیا یہ باتیں ہمیں، یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ سے آج معافی مانگ لیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ تم کوئی خواہ نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی تمہارے دشمن تمہیں کمزور نہ پائیں کہ تم ان کے شور سے دب جاؤ، تم ان کے الزامات لگانے سے دب جاؤ، تم ان کے مذاق اڑانے سے تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں، تم پھسل جاؤ، تم ڈر جاؤ۔ نو، تمہیں تو اللہ پر توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور اس بات پر یقین کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جو لوگ اور باقی کیا اصول بتا دیا گیا ہے کہ کوئی ستائے، یعنی ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ستائے تو وہ سج جائیں، کوئی رلائے تو وہ رل جائیں، یعنی کہ رونے ہی لگ جائیں۔ اور کبھی جو ہے وہ اپنی کمزوری، اپنی کمی دوسروں کے سامنے نہیں رکھنی۔ اللہ کے سامنے جائیں تو بالکل ٹوٹ جائیں، روئیں دھوئیں، اپنی کمزوری بتائیں، لیکن انسانوں کے آگے نہیں جھکنا۔ بلکہ جو لوگ ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی کوئی الزام لگ رہا ہے، آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، نو، بی کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ اپنے لوگ ہمیں ہلکا نہ جانے، ہے نا، اور اس پہ یہ نہ ہو کہ ڈر جاؤ، پھسل جاؤ، نو، یا بس ٹھیک ہے اور ہر چیز کو مانتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے، کیونکہ ایک مومن کا توکل تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ روم اپنے خوبصورت میسیجز کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ لقمان۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست میسیجز اس سورہ کے اندر بھی ہمیں ملیں گے۔ لقمان کون تھے؟ ایک معروف شخص تھے، اللہ نے انہیں حکمت دی ہوئی تھی، انہی کے نام پر اس سورہ کا نام ہے، اور اس کے اندر ہمیں بہت ساری جو ہے وہ کوالٹیز انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم دیکھیں گے۔ اپنے عمل کی بہت سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے لیے لیسن لینے والا بنائے، آمین۔ چلیے تو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لیے۔ جی یہاں پہ پہلی بات کیا کی گئی ہے کتاب کے لیے کہ وہ ہدی و رحمہ ہے، کس کے لیے؟ للمحسنین، محسنین کے لیے، ہے نا۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ کیا، اور پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں محسنہ بننا چاہتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو محسن کون ہے؟ تمام برائیوں سے رکنے والے جن سے یہ کتاب روکتی ہے، اور ان تمام نیکیوں پر عمل کرنے والے جن کا حکم یہ کتاب دیتی ہے، رائٹ۔ اور جیسے ہی یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اعمال کے اندر یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں جن کا ذکر اب آگے آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہدی و رحمہ بن جاتی ہے محسنین کے لیے، ہے نا، احسان کرنے والوں کے لیے۔ جو محسن ہے ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کون ہوتے ہیں محسنین؟ اب ان کی کچھ کوالٹیز یہاں دیکھیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین لانے کا مطلب کہ وہ
وہ اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دیں. اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، فضولیات کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. نصر بن حارث کے بارے میں یہ آیتیں آتی ہیں جب لوگوں نے مکہ میں جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آتے ہیں پیغام اور جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں پر بہت زیادہ یعنی اثر ڈالتی ہے اور ان تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے کچھ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. تو نصر بن حارث جو ہے وہ ایک شخص تھا جو کہ لے کر آیا، اس نے یعنی کہ کچھ لاحول الحدیث کی چیزیں لے کر آ گیا، کچھ گانے بجانے والیوں کو لے کر آیا تاکہ وہ لوگوں کو اس میں اتنا الجھا دیں کہ وہ پھر اس قرآن کی طرف نہ آئے نا. تو یہاں پر اب تھوڑا سا سمجھیں گے کیونکہ ورڈ یہاں یوز ہوا ہے لاحول الحدیث، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لاحول الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. تو یہاں پر کیا ہے کہ لاحول الحدیث کیا ہوتا ہے، کسے کہیں گے؟ ایسی بات، ایسا کام جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے اس کو امپورٹنٹ چیزوں سے غافل کر دے، ہے نا، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اس سے غافل کر دے، وہ لاحول الحدیث ہے. ہر وہ چیز جو کسی بھی امپورٹنٹ چیز سے انسانوں کو غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، وہ چیز لاحول الحدیث کہلاتی ہے. اور پھر اس کے ڈفرینٹ مفسرین نے جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ میننگز دیے ہیں. اس سے گانا بجانا مراد ہے، غنا دل میں یعنی کہ گانوں سے لیا جاتا ہے. اور اسی میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس آیت میں لاحول الحدیث سے کیا مراد ہے، پوچھا گیا تھا عبداللہ بن مسعود سے، تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا تھا کہ ہوا واللہ الغنا، کہ خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے نا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کیوں مطلب یہ چیز کہی جاتی ہے، کیوں لاحول حدیث ہے، یہ ہر وہ چیز، اب اس میں صرف گانا بجانا بھی ہے، اب وہ قصے کہانیاں بھی ہیں جو مقصد سے غافل کر دیں. پھر آپ دیکھیے کہ آج کے دور کی تو بہت ساری ایسی ڈسٹریکشنز ہیں ہماری سراؤنڈنگز میں جو کہ ہمیں اپنے مقصد سے غافل کر دیتی ہیں، ان سے بچنا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ ان سے بچنا چاہیے، لاحول حدیث میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور خاص کر جو گانوں کے حوالے سے یا میوزک کے حوالے سے بات آتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا، یہ اپنا کنٹرول ہمارے اوپر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا گیا. اب آج کے دور میں بھی غور کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ مقصد سے غافل کری ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے نا، اور اس میں پڑھ کر انسان کیا کر رہا ہے، نمازیں ڈیلے ہو رہی ہیں، روزوں میں بھی ایون کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے اگر طرف جاتے ہیں تو کتنا قیمتی وقت ہے نا آج کل کہ، اور اس کو پھر انسان ضائع کر دیتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑی گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے کبھی سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہہ رہے ہیں. اچھا مژدہ سنا دو سے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے پیچھے آپ سے کہا تھا کہ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھی. تو یہاں پر اب وہ جو لقمان ہے وہ اپنے بچے کو ہم یہاں پہلی جو بات کی گئی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، ہے نا. تو یہاں پر پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بن جائیں، ہے نا. حکمت کا تقاضا کیا ہے، یعنی جس شخص میں حکمت آ جاتی ہے نا وہ اللہ کی شکر گزاری کے
اندر آ جاتا ہے. اور اللہ کی شکر گزاری کیسے آتی ہے؟ جب انسان کو اللہ کا تعارف مکمل مل جائے، ہے نا. اور جیسے ہی شکر اندر دل میں آ جاتا ہے نا، تو پھر یقین جانے دل سے شرک نکل جاتا ہے نا. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنی ہے، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں وہ آپ سے تو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں شرک کو ظلم کہا گیا ہے؟ کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، یا اس کا یعنی کہ جس کا حق ہے اسے نہ دیا جائے بلکہ کسی اور کو دے دیا جائے، کسی کا حق مارنا یا انصاف کے خلاف بات کرنا. اور شرک کو ظلم عظیم اسی وجہ سے کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم. کیونکہ ہوتا کیا ہے شرک میں کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور اس نعمت دینے والے کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. نہ اس کو پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ڈریس دینے میں حصہ ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ خالق کا حق کیا ہے کہ وہ صرف انسان اسی کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم عظیم بن جاتا ہے نا. اور پھر کیا ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، یعنی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ساری ریسورسز کو استعمال کر رہا ہے، مال، صحت، دماغ، رائٹ. تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا ظلم ہو رہا ہے کہ جو جس کے لیے مطلب یہ کام لگنی چاہیے تھی، یہ چیزیں لگنی چاہیے تھی، اس کے بجائے وہ کہیں اور لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انسان کے اپنے نفس کا حق یہ ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے، لیکن جب وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اب یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں مل رہی ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے نا، کہ لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور پہلی بات جو انہوں نے کی تربیت کا پہلا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا کہ شرک نہیں کرنا ہے نا. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا یا شرک کا نام ذہن میں آتے ہی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ انسان قبروں کے آگے جھک رہا ہے تو وہی وہ شرک ہے، یا کوئی بتوں کے آگے یا کسی اور کا نام لے لے کے پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہمارے دل میں اللہ سے بڑھ کر جگہ بنا لے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کی فکر نہ ہو لیکن لوگوں کی ناراضگی کی فکر ہے، تو وہ کیا چیز ہے پھر؟ ہے نا کہ ہم اس میں بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو وہ درجہ نہیں دے رہے، وہ لیول نہیں دے رہے جو کہ ریکوائرڈ ہے، جو کہ ہمیں اسے دینا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو پیپل پلیزر نہیں بنانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کو جو ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنے والا بننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بچوں کو کیا سکھانا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہو کہ وہ اللہ کے شکر گزار بن جائیں. جو نعمتیں ان کے پاس ہیں اپنے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے کہ دیکھو یہ کس کی طرف سے ملی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اور پھر ماں باپ کے اللہ کے بعد کون انسان کی زندگی میں سب سے بڑا وہ رکھتے ہیں؟ اس کے ماں باپ. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. اور پھر خاص کر ماں اور اس کی جیسے بات آئی کہ اس نے ذوف اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی وہ جو 9 مہینے ماں کا جو پیریڈ ہے جس میں وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دودھ پلانے کا پیریڈ ہے، تو یہ ساری کیا ہے؟ ماں کی مشقت ہے نا کہ ماں نے یہ سارا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بھی زیادہ رکھ دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ تمہاری ماں کا حق اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ پر فرمایا تھا کہ تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ، اور پھر تمہارے باپ کا. اسی بات کو یہاں بتایا گیا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بھی کیا ہو؟ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. اور اس کے اندر یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز میں اور آپ کریں گے، جب پریکٹیکلی ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی کرے گی.
اور اس میں کیا ہے، دنیا میں ہے ماں والدین تو پھر وہی ہے کہ ایک تو ان کی نافرمانی سے بچا جائے، دنیا میں ہے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دعا ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں سکھائی گئی تھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہو. یہ پھر وہی بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہے، لیکن ان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں کرنی. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے. جی ایک اور تربیت کا پوائنٹ یہاں سے کیا مل رہا ہے، اللہ از واچنگ یو. بچوں کو کیا سکھانا ہے، خود سے نہیں ڈرانا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف دینا. بعض اوقات ہم اس میں بھی اتنی افراط و تفریط کرتے ہیں کہ یا تو بالکل ہی ایک ڈرانے والا کانسیپٹ دے دیتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ تو یوں پکڑیں گے اور یوں عذاب دیں گے اور یہ ہاتھ کاٹ دیں گے اور یوں زبان کاٹ دیں گے. یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہو کہ دیکھو اور کیا کرنا ہے، اپنے آپ سے نہیں ڈرانا، بلکہ کیا چیز یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ از واچنگ یو. بیٹا اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ کہیں بھی چھپی ہو تو اللہ تو اسے نکال کر لے آتا ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو آپ کسی کے ساتھ بھی کچھ کرو گے تو وہ کیا ہے، اللہ بہرحال اسے دیکھ رہا ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ پھر اب جا کے یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ پہلے کیا کیا ہے، بچے کو اللہ کا شکر گزار بنایا ہے نا، اس کو رب کا صحیح کانسیپٹ دیا، پھر بتایا کہ رب کے شکر گزار بنتے ہو تو پھر ماں باپ کی شکر گزاری کرنی ہے، اور خود سے نہیں کہنی ہے باتیں بلکہ خود کر کے دکھانا ہے تاکہ بچے اس کے اوپر آئیں. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا صحیح کانسیپٹ دیا کہ اللہ ہے کون، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. پھر کیا کہ بیٹے نماز قائم کرنا، پھر کیا ہے نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ چیز ہمیں اپنے بچوں میں ڈالنی کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہ کام کرنا ہے. یہاں سے یہ ہمیں اصول مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ ویژن دے کے جانا ہے، یہ تڑپ دے کے جانی ہے کہ یہ کام تمہارے کرنے کا ہے نا. اور پھر کیا، جو مصیبت بھی پڑے اس پہ صبر کر. اب بچے کی ایج کے حساب سے جو ان کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، ایگزامز ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی دوسرے بہن بھائی سے لڑائی ہو گئی، تو اس میں یہ چیز بچپن سے سکھانا کہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے، خود کو روکنا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چڑھ. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر بچوں کو اب ادب سکھانے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا پوسچر کیسا ہو، تمہیں چلنا کیسے ہے نا، اور تمہاری چال کیسی، اور منہ پھیر کے بات نہ کرو. یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ اتراہٹ یا فخر نہ ہو. بلکہ اب آج کل تو میں یہ بات دیکھتی ہوں کہ جب سے یہ ڈیوائسز وغیرہ کا اتنا سلسلہ شروع ہوا ہے تو عموماً کچھ نہ کچھ ہاتھ میں موجود ہے، نگاہیں کہیں اور ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ نظریں کہیں ہوتی ہیں، بات کہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم سب مل کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. کبھی وہ ماں باپ کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کی طرف سے بھی ہے، تو پھر دیکھنا کہ یہ مینرز کے اندر آئے گا کہ اس چیز کو رکھ دیا جائے سائڈ میں اور پھر بالکل پوری توجہ کر کے جو ہے وہ بات کو سنا جائے. پھر کیا ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، ہے نا، کہ یعنی تمہاری چال اکڑ والی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو خود پسندی اور فخر جتانے والا شخص پسند نہیں آتا ہے نا. اب اس میں دیکھیے کہ یہاں پر ہم اپنے بچوں کو آج کل کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آج کل کی خود پسندی اور فخر جتانا کیا ہے، جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے، یہ ہو گیا، یہ ڈال دیا، اور اس کو ہم بہت پروموٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی وہ لائکس کا ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ انسٹا کے اوپر جا رہا ہے اور وہ فیس بک پہ آ رہے ہیں اور یہ چیزیں. تو اس سے بھی جو ہے نا یہ سوچ دینا کہ اپنی نعمتیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اشتہارات لگائے جائیں اور اسے بتایا جائے، بلکہ کیا ہو، اعتدال کا رویہ. اور اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بات تو بہت زیادہ مطلب دلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اس پہ چال پہ ہم پیچھے بھی بات کر کے آئے کہ کس طرح سے چال ہونی چاہیے، کہ بہت زیادہ یعنی ایسے بھی نہیں کہ ڈھیلے ڈھالے
ٹھنڈے چل رہے ہیں یا بہت ہی اکڑ کے نہ چل رہے ہوں، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. جب سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، استغفر اللہ. اور جب بھی آیتیں آتی ہیں تو خوف بھی آ رہا ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں سے زیادہ یہ چیز پہلے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہاں پہ بات ہے کہ آواز جو ہے وہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز کو کہا گیا ہے. ان کو پھر اوائڈ کرنا. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. مسخر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز اس کے تابع کر دی ہے کہ وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے اور اسے ضابطے کا پابند کر دیا جائے. مطلب ایسا وہ کر دیا گیا کہ وہ اس کے لیے نفع مند ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ ہوا، پانی، مٹی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے تابع کی گئی. اور پھر جو بڑی بڑی چیزیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، تو وہ اس طرح مطلب اس کو اس طرح ایک اسکیجول کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو بیسکلی فائدہ دے رہی ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اور کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی بھی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہے، ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ باپ دادا کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی والی جو باتیں ہیں، یہ انسان کو بہت زیادہ گمراہ کرتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں کا بھی یہی مسئلہ رہا نا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے پایا. اور کبھی انسان اس بات کو سوچے کہ دیکھیں پہلے جو تھے پچھلے دور میں جو چیزیں تھیں، پہلے لوگ اپنے ہمارے یعنی کہ باپ دادا کے زمانے پہ اگر چلے جائیں تو نانی دادی کیا کرتی تھی، گھروں میں خود سے کام کرتی تھی، ہاتھ سے کام کرتے تھے، خود سے چیزوں کو پیستے تھے، یہ کرتے تھے. ان چیزوں میں تو انسان نہیں کہتا کہ جب گرو کرتا ہے، ترقیاں ہوئی، مشینریز آ گئی، تو انسان نے نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کریں گے، وہ جیسے کر رہے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں گے. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں واضح دلائل بھی ہوتے ہیں اور انسان یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو وہی طریقے کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو کیا یہ وہی بات ہوگی نا کہ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی بھی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کیجئے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو وہی کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ ہم اللہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہے نا. تو اس میں کیا ہے، پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ محسن، پہلا مرحلہ کیا ہے مسلم، کہ ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے. جو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے وہ کھا لوں گی، ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گی، نظریں اللہ پر لگ جائیں. اور پھر جب اس لیول پر انسان آ جاتا ہے تو اگلا مرحلہ محسن بننے کا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ از واچنگ می. تو میں بالکل جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنی چیزوں کو استعمال بھی کروں گی، اس کو کہ میں کہاں لگا رہی ہوں، کیا کہاں خرچ کر رہی ہوں، ہے نا. پھر کیا ہے کہ اور اگر کچھ یہ کر لے وہ عملہ نیک بھی ہو جائے تو پھر اس نے کیا کیا، عروۃ الوثقی کی بات آتی ہے کہ اس نے بھروسے کے قابل سہارا تام لیا، ہے نا. پہلا وقت مشکل ہے، جب خواہش کے اندھیرے سے نکل کر اللہ کی کتاب تھامتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک شروع میں مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ ایک قابل بھروسہ سہارا تھام لیتا ہے جو کہ اس کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے نا. تو اسی چیز کو ہم نے اپنے حوالے سے دیکھنا ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اب جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہی ہے، ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے آپ کے سب کے راز تک اللہ کو معلوم ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لیں
بنائے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یقین ہے ہمیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں وہ اللہ کا ہے نا. اور میں بھی اللہ کی ہوں، میری اولاد بھی اللہ کی ہے، میرا گھر بھی اللہ کا ہے. تو کیا ان تمام چیزوں پہ اللہ کے اصول ہی امپلیمنٹ کرتی ہوں؟ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. بے شک تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے کہ سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم جانتے ہو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی پوری کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، اور انسان سے کیا چاہا ہے کہ وہ اللہ کا بن جائے، وہ اللہ کی طرف آ جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دے. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اسی وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موت صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے تو کوئی اقتصاد برتتا ہے. ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دیکھیے یہاں پر کہ کس طرح کا جو بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اکیلا کر دیتے ہیں نا، کہ کل ایک دن ایسا آنا ہے جبکہ کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. نہ باپ بیٹے کے کام آ رہا ہے، نہ بیٹا باپ کے کام آ رہا ہے. اور یہاں جو بات کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیا ہے دنیا کا دھوکا؟ کہ بس جینا مرنا اسی دنیا میں ہی ہے، مرنے کے بعد سب ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا. یا یہ بھی دھوکا ہے کہ بس اس دنیا کی ضروریات پوری کرتے چلے جاؤ، آخرت کا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، جہاں سب جا رہے ہوں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، ہے نا. اور غرور کی جو یہاں بات ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ جو ہے نا، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، ہے نا. تو دھوکہ غرور کی جو یہاں بات آئی ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ انسان گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی تمنا کرتا رہے، وہ دھوکہ دیتا چلا جائے، ہے نا. اور دھوکے باز سے مراد یہاں کون ہے؟ شیطان، انسان یا انسانی گروہ، انسان کا اپنا نفس. یہ ساری کیا ہے؟ یہ دھوکے باز ہیں جو انسان کو کچھ کا کچھ دکھاتے ہیں، ہے نا. کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس تم بس یہ کام کرتے جاؤ اور کچھ نہیں ہے، تم معاف کر دیے جاؤ گے، اور جہاں سب جا رہے ہوں گے وہاں تم بھی چلے جانا، ہے نا. تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی جو زندگی اثر کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرنا ہے، اس کے غضب سے بچنا ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں میں اکیلی ہوں گی. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہیں آنا. دنیا استعمال کرنی ہے، دنیا لینی ہے، لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی ہے. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ ہم
لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے نا کہ کس طرح اللہ کا علم ہے، وہ بارش برسا رہا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا پل رہا ہے، انسان کچھ حد تک کچھ چیزوں کو جان لیتا ہے لیکن سب کچھ نہیں جان پاتا ہے نا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے نا. اب آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم کیا کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی کو نہیں خبر کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے. بعض اوقات انسان اپنے ریسورسز دے کر، پیسے دے کر اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ کہ اس کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کانشیسنس دے دیں کہ ہم اللہ کو ہر جگہ محسوس کرنے والے بن جائیں کہ اور ہمیں یہ کو جاننے والے اور باخبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لہو الحدیث سے بچائیں، ہر ایسی چیز ہماری زندگی سے نکال دیں جو کہ ہمیں ہمارا مقصد بھلا دیتی ہے اور ہمیں اپنی آخرت کو بے نظر رکھنے والا بنا دیں. آمین الہی آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ پھر یہیں پر رکیں گے، یہاں پر ہماری سورہ بھی مکمل ہوتی ہے اور باذن اللہ کل پھر ہم سورہ سجدہ سے سٹارٹ لیں گے، زندگی رہی تو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.